السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے گزشتہ 2 روز سے غور و فکر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں اور بڑا پریسائزلی بتائیں کہ غور و فکر کا نتیجہ کیا ہے، کہ آدمی غور و فکر کر کے کس نتیجہ کیا ملتا ہے اس کو۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ دیکھیں، آپ ذرا مجھے عام فہم زبان میں بتائیں، کیونکہ یہ چیز آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ ایک سٹیج ہے، وہ سٹیج ہے ایمان لانے کے بعد قرب الہی کے لیے۔ تو میرا سر سوال یہ ہے، میرا غور و سوال فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یقین میں پختگی آتی ہے، عمل میں تبدیلی آتی ہے، تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، میں تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ غور و فکر کا پہلا نتیجہ یہ ہے، پہلا، کہ علم کی پختگی اور درستگی۔ پہلا نتیجہ وہ علم جو بغیر غور و فکر کے ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے یا ایسے ہی اس پر یقین کر لیا جاتا ہے، وہ پختہ علم نہیں ہے۔ آپ جب غور و فکر کرتے ہیں، دلائل کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، تو پہلا جو نتیجہ ہے وہ علم کی پختگی اور درستگی ہے۔ مثلاً ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے قرآن اگر پڑھ کے صرف پڑھ لیا جائے اور اس پر غور و فکر نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک معرفت نہیں ہوتی، کیونکہ جی وہ سر، غور و فکر کرتے ہیں تو وہ علم پختہ ہوتا ہے۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، جب یہ بات مجھے یقین کی حد تک پختہ ہو جاتی ہے اور وہ غور و فکر کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد میری زندگی بدل جاتی ہے، کہ میں تو بالکل سمجھ جاتا ہوں کہ میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور عمل تو چھوڑیں، وہ میرے دل میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ پہلی نتیجہ یہ ہے کہ علم ٹھیک اور پختہ ملتا ہے۔ اللہ کا تعالیٰ کا تعارف بھی جب غور و فکر کے بعد کیا جاتا ہے، آپ جتنا غور و فکر کریں گے آیات کائنات، آیات انفس اور قرآن کی آیات میں، اتنا ہی آپ کو رب کی عظمتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اچھا، ایک تو پہلی بات کہ یہ ایمان کو یقین میں بدل دیتا ہے غور و فکر۔ لکھیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ، ایمان، غور و فکر ہی ایمان کو یقین کی حد میں لے جاتا ہے۔ اچھا، جب یقین ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمل درست ہوتا ہے سر۔ ہاں، اس کا، انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ یقین، ہمارا ایمان یقین والا ایمان نہیں ہے، اس لیے آج امت آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور پتہ نہیں خواہش نفس کو سب سے بڑا خدا بنا رکھا ہے۔ لہذا پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان کو یقین میں بدلیں، وہ غور و فکر سے ہوگا، اور جب وہ ایمان یقین میں بدل جائے گا تو عمل صالح کا خود بخود بندے کے اندر عزم پیدا ہوگا، اور وہ پھر برائیوں کو چھوڑ دے گا، نیکیوں کو کرے گا۔ تو غور و فکر کو بہت اہمیت دیں، جیسے خود قرآن نے دی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے، ورنہ کوئی سوال کریں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کا تو۔ اچھا، اب آ جائیں اپنے ہینڈ آؤٹ کے پیج
6 پر ایک بہت اہم آیت ہے، سورہ روم کی آیت 8 اور 9۔ قرآن کی ہر آیت اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہیڈنگ آپ دیکھ لیں اوپر، جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے انجام و اسباب و ہلاکت پر غور و فکر کی دعوت۔ تو گویا یہ تاریخی اصول ہیں، یا یہ تاریخ پر تبصرہ ہے، پوری انسانی تاریخ پر۔ اب ذرا غور سے سنیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے کہ جب ہم قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، جلدی بتائیں۔ سر عبرت شاباش شاباش، عبرت، بالکل ٹھیک لفظ آپ نے کہا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا کر اللہ کی مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رب کتنا کریم ہے، اس نے مہلتیں دی ان کو تاکہ وہ توبہ کا تائب ہو کر واپس اللہ کی طرف پلٹیں۔ جب وہ نہیں پلٹے، اس مہلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، گنتے جائیے۔ تو لہٰذا یہ تاریخی ثبوت ہے کہ غور و فکر ہی سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ بڑی بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہیں نا، اگر آپ ان قوموں کے صرف وہ گھر جا کے دیکھیں جو انہوں نے پہاڑوں میں کھود کے بنائے، آپ اہرام مصر کی وہ جا کے دیکھیں جو انہوں نے اہرام بنائے ہیں، آدمی حیران دنگ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آئیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی بات، بڑے غور سے آیت کو سنیے اور غور و فکر کیجیے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر بھی غور نہیں کیا؟ اچھا، اپنے آپ پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اپنی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کس قسم پیدائش کا پہ جسم غور کر بنایا لے۔ ہے۔ پیدائش پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اپنی پیدائش کو دیکھے، اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کو دیکھے، اپنی موت کو دیکھے، پھر اس کو کیا صلاحیتیں اور کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل عطا فرمائے اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ذرا اس پہ غور کرتے جائیں اور اللہ کی رحمتوں کی انتہا دیکھیں اور ہماری ناشکریوں پر ماتم کریں۔ کل 6 الفاظ ہیں اور اللہ نے کتنا بڑا غور و فکر کا ہمارے لیے میدان مہیا کر دیا۔ یہ تو ایک بات ہوئی نا، آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ حق ہے، وہ ان کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے جو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو اس کے 1000 مصرف آپ کو سمجھ آئیں گے۔ ذرا غور کریں کہ غور و فکر میں کتنا انسان کو، اور آپ جھکتے چلے جائیں گے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی اختیار، اس کا پلاننگ اور اس کی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنا، کہ کیا آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت تک ہے یہ سب کچھ۔ آج تو سائنس بھی ایکنالج کرتی ہے کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں وہ چیزیں دکھاؤں گا جس سے تمہیں سب اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق نظر آئے گا۔ اچھا، اب یہ تو رب کا کرم ہے کہ انسان اپنی ذات کو دیکھ لے، پھر زمین و آسمان میں جو برحق چیزیں پیدا فرمائی اللہ نے اس پر غور کر لے،
اس کے باوجود آگے سنیں، ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ وہ رب جس کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں کہ کتنی زمین و آسمان کو وجود میں لانا، اس میں ہر چیز کو پیدا فرمانا، اس کے لیے ایک اس کا کام فکس کرنا اور اس کو ذرائع اور وسائل دینا، یہ ہستی کیا قیامت نہیں لا سکتی؟ یہ قیامت کا جو خود میرے آپ کے وجدان کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جو انسان ظلم کر رہا ہے اس کو سزا ملے، اور جو حق کی سربلندی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اس کو اللہ کی طرف سے انعام ملے، تو یہ تو اللہ نے قیامت میں ہی ہوگا۔ تو لقائے رب جو ہے یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ دراصل آخرت کی یاد دہانی ہے کہ لوگو تم نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے جو رب علیم بذات صدور ہے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ اس نے ایسا اعمال نامہ تیار کرا رکھا ہے کہ بندہ خود دیکھ کے، سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اس کو دیکھ کے کہے گا یہ اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، ساری کی ساری ریکارڈ کر لی ہے۔ اب اللہ نے یہ اس لیے بتا دیا کہ تم دنیا میں ہوش سے رہو، وہ جو ذمہ داریاں خلافت کی میں نے تمہارے ذمے کی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک پورا کرو، اور اس ملاقات کو وہ ہو کے رہے گی۔ اچھا، اب ذرا آگے سنیں بڑے غور سے، اگلا حصہ ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کتنا برا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور وَكَانُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے، وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْ أَمَرُوهَا، انہوں نے جو زمین، وَالْأَرْضَ أَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو ایسا آباد کیا جو یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ذرائع اور وسائل دیے، کتنی طاقت اور قدرت دی، لیکن جب انبیاء آئے ان کے پاس، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیوں کے ساتھ اپنے انبیاء بھیجے۔ بینات کیا ہیں؟ تاکہ ان لوگوں کو جو اللہ نے عقل، فہم اور قوت فہم و ادراک دی ہے اس سے سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، معجزے تھے ان کے پاس، کتابیں لے کے وہ اللہ کی طرف سے آئے، وحی آتی تھی ان کے پاس۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ غور و فکر کہ ان سابقہ قوموں کی آپ قدرت طاقت پر دیکھیں، ان کے زمین میں آباد کرنا کا جو انہوں نے کوششیں کیں، لیکن کسی چیز نے ان کو نہیں بچایا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کی نافرمانی میں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں بڑے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں، وَقَانَ اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ ظالم تھے، اللہ ہرگز ظالم نہیں تھا۔ تو کیا ظلم کیا ان لوگوں نے؟ سر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی اور کر نہیں کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول انہوں کا نے اس کی حکم نہیں کائنات مانا، مادہ انہوں نے پرستی اللہ اللہ کی کا رسول صلی اللہ علیہ پتہ وسلم کا نہیں انکار آپ کیا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، جب انبیاء آئے بالبینات انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے رب کی دعوت کو ٹھکرایا، حالانکہ سب کچھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، وہ خود ان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو ان کا سب سے بڑا قصور جو آج ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو کامل و اکمل اور اللہ نے محفوظ ترین کتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا، اور آپ کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے
ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچایا اور اسی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ جب ہم ٹھکرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اور اس مہلت کا انجام جو ہے وہ عذاب ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو سب لوگوں سے کہیں ہم خود بھی توبہ کریں اور توبہ استغفار کر کے پلٹیں رب کی طرف۔ استغفار گناہوں کی معافی ہے، اور توبہ پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہم اے اللہ یہ سب غلطیاں ہم نے کی، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن آئندہ ہم تیرے دین کی پیروی کما حقہ ہو کریں گے۔ یہ ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو اس میں دیکھیں ایک ایک آیت میں کتنا، اگر ہم غور فکر کریں تو ہمیں کتنی پتہ چلتا ہے کہ آپ عبرت پکڑیں ان سابقہ قوموں کے واقعات سے اور خود سیدھے ہو جائیں، ورنہ اللہ کی یہ سنت ہے۔ کوئی سوال سورہ روم کی آیت 8 اور 9 پر؟ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، قرآن نے اس کو کھول کے بتا بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ پیج نمبر 7 پہ آئیں۔ تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو۔ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو عزت اور جلال والی ہے اس میں فکر مت کرو، وہ تم نہیں سمجھ سکتے، بس اس کے انعامات کو سمجھو، اس کی عنایات کو سمجھو، اور اس کے شکر کا حق ادا کرو۔ تو آلاء اللہ جو نعمتیں ہیں، اب آپ نیچے دیکھ لیں نعمتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمیشہ، میں اور آپ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ یاد رکھیں، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے حالات واقعات ہیں، جو بھی ہمارے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم دل میں برے خیالات بھی نہ لے کے آئیں، ہم برے ارادے بھی نہ کریں، ہم صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے جو اس نے امر بالمعروف کی ہدایات دی ہیں، اور ان کو چھوڑ دینے کے لیے جو نہی عن المنکر ہے۔ اب بڑے غور سے نیچے دیکھ لیے کہ پیج 7 کے اینڈ پر سب سے بہترین اور نفع مند سوچ اور فکر، نمبر 1، اخروی مفادات پر غور۔ کیا مطلب ہے اخروی مفادات پر غور کا؟ کیا مطلب ہے؟ جنت کے حصول کے لیے طریقے۔ جنت کی نعمتیں دائمی اور ابدی، بے مثال اور لازوال۔ قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں جنت کی بے مثال اور لازوال نعمتوں کا ذکر نہ ہو، اور ساتھ ہی جہنم کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی کا ذکر نہ ہو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر میرے دل میں اور آپ کے دل میں کیا طلب پیدا ہوگی؟ جنت حاصل کرنے کی۔ ہاں، جنت کے حصول کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے شوق کے تحت اب دنیا میں آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اور ہر اچھے کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا غور کریں اللہ کی کس نصیحتیں کتنی زبردست ہیں۔ تو یہ اخروی مفادات کیا ہے کہ انسان اس نعمتوں کا ذرا اپنے ذہن میں تصور لائے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں بے مثال اور لازوال ہیں، تو نمبر 2، اخروی مفادات کے حصول کے طریقے۔ اب آپ کو کہے گا کہ میں تو حاصل کروں، حاصل کرنے کے لیے آپ کو طریقے پتہ ہونے چاہیے۔ طریقہ بڑا سمپل ہے سمجھنے کے لیے، لیکن عمل کے لیے مشکل ہے۔ تو حصول کا طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف پر کما حقہ عمل،
اور نہی عن المنکر کے سارے تقاضے پورے کر۔ یہ زبانی بڑا یہ سمپل بتا ہے دیں اخروی مفاسد جو ہے یہ کیا کیا ہیں؟ جی۔ یہ اخروی مفاسد جو ہیں، آپ ذرا خدا کا خوف کریں، میں 2 نمبر پہ ہوں، آپ 3 نمبر کی بات کر رہے ہیں، میں کیسے جواب دوں؟ جب میں آؤں گا تو اگر کسر رہ گئی تو آپ ضرور سوال کریں، میں ویلکم کروں گا، لیکن آگے سوال مت کیجیے۔ جو چیز پڑھا رہا ہوں اس پہ غور و فکر کیجیے، اگلی جب آئے گی آپ کا ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو اخروی مفادات کے حصول کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ نیکی کو میں سبقت کرو اور برائی کو چھوڑ دو، یہ ہے وہ طریقہ، لیکن عملاً یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو نمبر 1 پہ وہ اخروی مفادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حصول ہمارے لیے ممکن بنائے۔ نمبر 2 سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ نمبر 3، اخروی مفاسد پر غور و فکر۔ اب آپ مجھے بتائیں جنت کا سوری جہنم کی جو ہولناکی اور خوفناکی ہے، ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا مفسد ہے یہ کہ انسان کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کے جلنے کے بعد اس کو دوزخ کی اذیتوں کا وہ احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سینسر جو دماغ تک اس کی ہولناکی اور خوفناکی پہنچاتے ہیں وہ سینسر جلد کے اندر ہے۔ اب جلد جل گئی، وہ جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس باغی کو جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی کوئی قدر نہ کی بلکہ مخالفت کی، اور اللہ کی مخالفت کی جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو دوسری کھال پہنائیں گے جہنم میں۔ کتنی ہولناک ہے اور اس کے مناظر اور کیفیات کتنی ہولناک ہیں، یہ ہے مفاسد پر غور و فکر۔ اب سوال کریں، کوئی سوال ہو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اخروی مفاسد سے بچنے کے طریقے بالکل وہی طریقہ ہے، جنت کے حصول کا طریقہ ہے، وہی طریقہ آپ کو جنت اخروی مفاسد سے، جہنم سے بچائے گا۔ تو امر بالمعروف کے لیے سبقت اور نہی عن المنکر کے لیے ہر طرح سے بچنا برائیوں سے۔ اب دیکھیں یہ چاروں افکار سب سے اعلیٰ عظیم المرتبت افکار ہیں، اور ان کے ساتھ مزید 4 اور بھی شامل ہیں۔ تو 4 جو پہلے میں نے سمجھائے ہیں، 5واں یہ ہے کہ دنیا کے مفادات پر غور و فکر۔ اچھا، کافر تو سب سے زیادہ اس کا فکر کر رہے ہیں، دنیاوی مفادات کا کافر کر رہے ہیں، ذکر نہیں ساری غور و فکر کر کے عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ جی سر کر رہے ہیں۔ تو پھر مومن کے لیے دنیاوی مفادات پر غور و فکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب یہاں بڑا اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جائز دنیاوی مفادات سے بالکل نہیں روکا۔ تو جائز دنیاوی مفادات کے لیے غور و فکر اور عمل جو ہے وہ کس اصول کے تحت کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کے اصول۔ وہی کتابیں اور رہ کر زندگی گزاریں۔ پہلا جواب آپ کا ٹھیک جواب یہ ہے کہ ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے آپ دنیاوی مفاد حاصل کریں۔ ایمان پہلی چیز ہے، مومن کو ایمان کے ذریعے سے بات کریں گے۔ قرآن و سنت آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے، اور اگر دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا ہے تو وہ شرعی حدود کے اندر کرے، اور ان مفادات کو کبھی بھی ناجائز طریقوں سے نہ کرے، ورنہ دنیا جہنم زار بن جائے گی۔
اگر آپ نے دنیاوی مفاد کے لیے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، جو آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں آج کہ زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، تو دنیاوی مفاد پر غور و فکر ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق آگے لکھ لیں آپ۔ دنیاوی مفادات و منافع کے حصول کے طریقے، تو یہ مفادات کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ عین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ دنیاوی مفاسد پر غور، دنیاوی مفاسد پر سر غور جی کا کیا مطلب ہے؟ سر جی جو پچھلا پہلا پوائنٹ ہے اس میں پلیز بتائیے گا، یہ دنیاوی مفادات اور منافع کے حصول، تو اس میں جو رزق کے حصول کے طریقے اور باقی تمام وہ چیزیں وہ شامل ہوں گی اس میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نہ صرف رزق حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی نماز روزہ حج زکوٰۃ عین قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کی معاملات جو حقوق ہیں، وہ معاملات ہیں سارے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی جی آپ لوگ اچھا، دنیاوی مفاسد پر غور و فکر، یہ کیا چیز ہے؟ بالکل آج آپ اپنے ملک میں جو مفاسد ہیں، فساد زدہ معاشرہ ہے، اس پر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ یہاں ان مفاسد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری ہے، دین ہاں، سے دوری ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دوری کی وجہ یہ ہے کہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر، اور قانون یہاں نافذ ہے طاغوت کا۔ جی سر، اس پہ بھی نہیں چل رہے۔ بات کو بالکل صحیح تناظر میں سمجھیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، قوم کو، کسی قوم کو ترقی، اس کی لیڈرشپ، اس کی قیادت اگر ٹھیک اٹھ سکتی ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، اس کے راوی بھی حضرت عمر ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اور وہ دوسری قومیں اسی کی وجہ سے ذلیل ہوں گی۔ آج ہم بالکل صرف اور صرف ذلیل اور انتہائی ملعون اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے سنت کو چھوڑا ہے۔ اور آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، وہ مدینے کی ریاست دیکھ لیں کہ جب وہاں اسلام نافذ ہے تو وہاں کس قدر خیر ہی خیر ہے، اور شر جو ہے وہ منیمم ہے۔ تو دنیاوی مفاسد پہ آپ نے غور کرنا ہے تو آپ اپنے ملک، اپنے حالات پہ غور کر لیں۔ اور آخری بات جو ہے، دنیاوی مفاسد سے احتراز اور بچنے کے طریقے، وہ صرف قرآن اور سنت ہے۔ اچھا، یہ جو چاروں میں نے آپ کے سامنے، بلکہ چار پہلے اور چار یہ، اس کا ایک جملے میں مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ چاروں، چار اور چار عمل آٹھ، ان کا عمل حل کیا ہے؟ بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پر عمل، اچھا، یہ ایک بات ہو گئی، اور کوئی؟ اور کامل ایمان، اور کیسے طالب علم ہے؟ آپ سوچیں ذرا، اب بڑے غور سے سنیں۔ انسان جب عقل جو اللہ نے کی نعمت ہے اس کو تابع کر دے گا وحی کے،
सारे फैसले बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर अकल को आज़ाद छोड़ दिया, जो काफरों ने किया और जो आज हम मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि ये अकल वही कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं है, तो फिर मफासिद ही मफासिद होंगे, इस्लाह कहीं नज़र नहीं आएगी। तो इसका हल एक ही है कि इंसान अकल से फैसले करता है, और वो अकल ताबे कर दे किसके? वही के, कुरान और सुन्नत के। सर अच्छा, ये अकल एतराज कब, सुनिए गौर से, सवाल आप बेशक करिए, अकल कब ताबे होगी वही के? जल्दी बताएं। जब दीन कुरान का को इल्म हासिल समझ करेगा के इंसान। पढ़ेंगे। जब गौर फिक्र करेंगे। सबसे पहले जो आप में से किसी ने नहीं बताया, वो ईमान लाएगा कि ये बरहक दीन है। जब इस पर ईमान लेके और फिर गौर व फिक्र करेगा, तो फिर ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से उस पर खुल जाएंगी। ईमान, ईमान, यकीन वाला ईमान। ईमान ये कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो कुरान और सुन्नत ने बताया है। और पूरा निज़ाम, चाहे वो अकायद हों, ईमानियात हों, अखलाकियात हों, इबादात हों, मामलात हों, सब के सब उस निज़ाम का नाम है इस्लाम। पूरा निज़ाम उस पर जब तक उसका ईमान और यकीन और उसके मुताबिक अमल नहीं करेगा, वो दुनिया हमेशा फसाद ज़दा रहेगी। बात क्लियर है? सवाल करें आप जितनी मर्जी है। सर ये बता दें, दुनियावी मुसाफत से एतराज, इसका क्या एतराज? जी, ये जो दुनियावी मुफासद से एतराज और बचने के तरीके। एतराज़ का भी माना बचना है। तो दुनियावी मफासिद जो दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे रखी है ताकि इंसान की आजमाइश हो। तो ये मफासिद उस वक्त बन जाते हैं जब इनको आप इन्हीं को समझ लेते हैं, इनको अमल का जरिया नहीं बल्कि आप इसी के पीछे लग के और इसी के पीछे ज़िंदगी का गुजार देते हैं। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दुनियावी मफासिद की दी है। अब बात क्लियर है? जी सर। जी। जज़ाकल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्योंकि आज मैंने ख़त्म करना है नफ्स पर तफक्कुर व तदब्बुर। ये कल हम शुरू करेंगे तज़किया नफ्स, और इस नफ्स के बारे में बड़ी तफसील से बात आएंगी। अब उसके नीचे आप पेज 8 पे देखें, नफ्स पर गौर व फिक्र और दर्ज झैल उमूर पर मुश्तमिल है। और इसमें आप देख लें कि इस नफ्स को हमने ऐसा काबू में रख कर उसको सबसे पहले उसका तज़किया करना है। कल मैं बताऊंगा आपको कि ये तज़किया नफ्स क्या चीज़ है। और असल में दीन का मकसद जो है, इंसान जब अपने ऊपर दीन को नाफिज करता है तो वो दरअसल क्या कर रहा होता है? अपना तज़किया कर रहा होता है। और जब कल तफसील से बात होगी इंशाल्लाह इस पर। अच्छा, ये नंबर 1 और नंबर 2 जो इस पे हैं, ये सारे के सारे अगर देखें, नंबर 3 अगले पेज पे आ जाएं, बीवी बच्चे और ख़ानदान पर गौर व फिक्र। तो जब आप कुरान से इसका पे गौर व फिक्र करेंगे, हदीस से, तो अल्लाह ताला कुरान में क्लियर कट हुक्म देता है सूरह तहरीम की आयत 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लायो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नुम से बचो और अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अच्छा, ये क्यों अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है भला? अगर आपने दुनिया में वो अमाल ना किए जो अल्लाह के अहकाम
پر عمل کیا، اللہ کی منیحات نہی عن المنکر کو پہ عمل کیا، تو دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی۔ اور اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا، دنیا بھی آسان اور آخرت میں جنت۔ اور اگر آپ نے خود ہی تو کیا لیکن اولادوں کو اس پر کی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ آپ کو اولاد جہنم میں ہوگی اور آپ جنت میں ہوں گے، اور وہ دائمی زندگی ہے، اور یہ آپ کو کبھی پسند نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ جنت کی نعمتوں میں آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ تم بچوں کی تربیت کرو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، تاکہ وہ بھی جنت میں ہوں اور آپ بھی جنت میں ہوں۔ وہاں رب نے وعدہ کیا ہے، اگر باپ اعلیٰ درجے پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بیوی اور میاں دونوں جو بچے جنت میں ہوں گے سب کو اس اعلیٰ درجے میں پہنچا دے گا۔ اب اس سے بڑا کوئی کرم اور رحم کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے۔ فرمائیں، سوال کریں نا۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ اب دیکھیں، اگر ہم نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، اگر ہم نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تو اولاد اگر جہنم میں گئی تو والدین بھی تو ساتھ جہنم میں ہی جائیں گے نا، کیونکہ ان کا فرض ہے اولاد کی تربیت۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، انہوں نے وہ اہم ترین کام جس کا حکم یہاں میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت 6 کا پڑھا ہے، کہ انہوں نے نہ خود پرواہ کی نہ اولاد کی پرواہ کی، تو لہذا دونوں جہنم میں۔ سر جی میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے کہ والدین کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب بچے چھوٹے تھے اس وقت والدین کو بھی نہیں پتہ تھا۔ آپ قرآن سے ہم جڑ گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے، تو آپ تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، آپ بچوں کو اگر کہیں تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں والدین کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ اپنا فرض ادا کریں، آپ پورا مکمل نمونہ ان کے سامنے بنیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اللہ سے دعائیں مانگیں اور ان کو جتنی ممکن ہو نصیحت کریں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اللہ دعائیں سنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جب پاکستان میں آیا تو میں نے اسلام آباد میں مکان خریدا، اور برابر میرے نیکسٹ ڈور سے دھنیں امریکن گانوں کی آ رہی تھی، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کہاں مکان لے لیا ہے۔ لیکن چند دنوں بعد مال کے مکان کراچی گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کرور کرور جنت سے، انتہائی نیک عقیل صدیقی صاحب، اور میں نے دیکھا کہ وہ جب آئے، ان کا بیٹا وہ فارن سروسز میں تھے، تو اس بچے کو انہوں نے جب امریکہ میں تھے تو وہاں تعلیم دلوائی، وہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ جس طرح دعائیں مانگتے تھے، جس طرح وہ میرے سامنے ہے سب منظر، میرے ان سے بہت قلبی تعلقات تھے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کا بیٹا، وہ بیٹا جو گانے سنتا تھا، وہ ایسا نیک ہوا جب وہ مرے، کہ میں ان سے ان کے اس کے بچوں کو کہتا تھا کہ وہ بچے بھی بڑے نیک، میں نے کہا تم اپنی دادا کی دعاؤں کا نتیجہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج نہیں تو یہ بچے ضرور یاد کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے، جب آپ مریں گے تو بچے بڑا سوچتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، ان سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دیتا ہے۔ لہٰذا آپ مایوس نہ ہوں، آپ خود پہلے نمونہ بنیں، ان سے محبت اور شفقت سے کہتے رہیں، اللہ ان کے دلوں کو ضرور بدلے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر جزاک اللہ نرمی اور حکمت، نرمی اور حکمت کا طریقہ اختیار کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن نے ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ اچھا، اب سر آ جی جائیں۔ پھر آپ سر جی آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے جسم پر جو ہے وہ اس کا نفاذ کرو، اور پھر گھر کے اندر، تو پھر انشاءاللہ وہ تبدیل ضرور ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر میں گھر میں ہوں اور اپنے بچوں سے کہتا ہوں، باہر جو آدمی آیا اسے کہو باپ گھر پہ نہیں ہے، آپ سوچیں میں اس کو سکھا رہا ہوں، عملاً اس کی تربیت کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولو۔ آپ پہلے خود بالکل ان کے سامنے نمونہ ہوں۔
اور ایک نمونے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں پورے کا پورا اسلام. آج ہمارے گھروں میں ٹی وی اور ماں باپ بیٹی سب اکٹھے وہ شو دیکھ رہے ہیں. کتنی غیر اسلامی حرکت ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کتنا بڑا سامان ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم خود ان اولادوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں. اچھا، اب آ جائیے پیج نمبر 9 پر. پیج نمبر 9 پر زمین و آسمان کی تخلیق اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر غور و فکر. آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح فجر میں اٹھتے تھے تو آپ وہی آیات جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ. پہلے ذکر اور پھر فکر. تو ذکر اور فکر جو ہے اگر آپ کریں گے آیات کائنات، آیات انفس اور آیات قرآن میں، تو انشاءاللہ میرے اور آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کتنی زبردست ہے، قدرت کتنی زبردست ہے، جلالت وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ایسا نمونہ ہے. جب مجھے وہ نمونہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ اتنا عظیم نمونہ ہے تو میں اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں کروں گا. تو انسان پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ابھی تو سائنس آپ دیکھ رہے ہیں نئی سے نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نال میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس نے تو وہ کچھ پیدا کیا جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں، دنیا اور آخرت میں غور و فکر کریں. اچھا، یہ دنیا اور آخرت میں غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. جی دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی ہے. اس چیز کے اتنی سی غور و بات ہوتی نا تو شاید قابل قبول ہوتی. بات اس سے آگے بھی ہے. دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو آخرت سنوار لیں گے. میں کیا بات ہوئی، میں دنیا اور آخرت دونوں کا کمپیریزن بتا رہا ہوں، آپ پہنچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. سوال کو تو سمجھا کریں. دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. کائنات پہ غور کرے، انفس پہ غور کرے اللہ او تعالیٰ کے. ہو ڈاکٹر صاحبہ، یہاں بالکل صرف بات ہو رہی ہے کہ دنیا اور آخرت پر غور کرنا. آپ سر یہ لکھا ہوا ہے نا دنیا کے زوال اور فنا اور آخرت کے دوام پر غور و بقا کریں. بڑے غور سے سنیں، جب آپ اس دنیا کو پر غور کریں گے تو کتنی عارضی ہے. ایک کروڑوں پتی اربوں پتی جو ہے وہ بھی اس کو موت آنی ہے اور سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے. دنیا پر جب غور کرتا ہے آدمی اور اس کے مقابلے میں آخرت پر غور کرتا ہے، دنیا لاہو لعب نظر آتی ہے، اور آخرت میں جنت بھلائی بھلائی اور نعمتوں کی انتہا ہے. جب دنیا پہ غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. اور جب قرآن میں آخرت کو سمجھتا ہے، جنت کو سمجھتا ہے، تو وہ دار القرار ہے، ہمیشگی کا گھر وہ ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے جو میں اور آپ اپنے والدین سابقہ نسلوں کو دیکھ لیں. یہاں ہم جس مال اور اولاد میں گم ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایک آزمائش کے طور پر اللہ نے دی ہے. جب دنیا پہ غور کریں گے نا، اور آخرت میں اجر عظیم ہے ان نیک اعمال کا، اور جہنم ہے ان برے اعمال کی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے، یہ آرائش ہے ایک دنیاوی، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. سمجھو اس کو. اور وہ جو باقی آپ کے پاس وہاں کام آئے گا وہ الباقیات الصالحات ہے.
لیکن مسئلہ انسان کیا ہے؟ مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ تحبون العاجلہ، بس وہ جلدی ملنے والی دنیاوی نعمتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا میں آخرت کے حوالے سے اس کی مسائل پرابلم کیا ہے؟ تذرون الآخرہ، آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ تو یہ غور و فکر کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ جس دنیا کے پیچھے اللہ نے اس دنیا کو آزمائش بنایا، اس میں بے شمار آزمائشیں ہیں، اور وہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہیں۔ اس کے کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا تاکہ اس دنیا میں جو اس کے احکامات پر عمل کرے، آخرت میں اس کو سزا یا جزا دے۔ یہ ہے پوری تقابل، اور غور و فکر کریں گے تو اور بہت سارے پہلو قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ اگر میں آیات آپ کے سامنے پڑھنا شروع کروں نا تو 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم۔ ایک بات جو ہے، دیکھیں میں آیات چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو اپنی پیدائش کے بارے میں غور و فکر، آیت سبق صفحہ نمبر 10 کے آخر میں پہلی آیات ہے، اور صفحہ نمبر 11 پورے کا پورا قرآنی آیات ہے جو انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے، کہ جب وہ انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرے گا، کیونکہ ہر آدمی پیدا ہوا ہے، ہر آدمی کو اس پر غور و فکر کرنا لازم ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ روم کی آیت، سورہ قیامہ کی آیت، سورہ مرسلات، یاسین، دہر، المومنون، اور المومنون ایک یہاں صورت آیت نہیں ہے، وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 5، وہ لکھ لیں۔ ان پہ ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، مجھ سے سوال کریں، تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ چلے کہ انسان اپنی جب پیدائش پہ غور و فکر کرے گا تو اس کو رب کے عنایت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، اس کے کس طرح اس نے انسان کی پرورش کی ہے کہ وہ انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ آپ پیدائش پہ اگر غور کریں، سب سے کمزور بچہ کس مخلوق کا ہوتا ہے؟ انسان کا انسان کا ہوتا ہے۔ اس کا رب نے کیا بندوبست کیا ہے بھلا؟ اس کو 2 والدین دے دیے، ماں ماں باپ، کی محبت اس سے کو پرورش ماں دے کرنا۔ دی سب سے پہلے، جس نے اس کو جنم دیا۔ ہائے ہائے، کاش آپ لوگ سوچیں، غور کریں۔ رات کو بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں اس طرف لیٹ جاتی ہے اور بچے کو دوسری طرف کر دیتی ہے، خشکی کی طرف۔ یہ صرف اللہ نے ماں کے لیے محبت اور ممتا کا تقاضا ہے جو وہ پورا کرتی ہے۔ یہ میرے رب نے اس کے اندر رکھا ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی بے قرار ہوتی ہے جب اس بچے کو کوئی مسائل، صحت کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو کتنی بے قرار ہوتی ہے۔ سر بچہ اگر 10 دفعہ جگائے تو جاگتی ہے، اور باقی کوئی کھے تو کبھی نہیں اٹھے گی۔ سر آج کل کی مائیں یہ جب بچوں کو تھپڑے مار گئی، یہ کیا سسٹم ہے پھر؟ اوہو، یہ مائیں تو مائیں ہی نہیں ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ ماں تو وہ ہے جس کو اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے، اور اس محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو گندے کو صاف کر کے چومتی ہے۔ یہ تو وہ انسان ہے جو حیوان ہے، جن کو اللہ کی، جو ایمان اللہ پر نہیں لائے، یقین والا ایمان، وہ دنیا میں آپ ان بچوں کو جب اس طرح وہ ان بچوں کو دیکھیں کتنے نافرمان بردار ہیں ان ماؤں کے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ جی سر۔ وہ جی ماں سر، وہ جس کے ڈھیٹ ہو ساتھ، جاتے ہیں۔ دیندار ماں کے ساتھ بچہ لپٹتا ہے اور اس کو بچہ گالیاں دیتا ہے۔ انسان مومن بن کر ہی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ ایک دو آیتیں میں آپ بتائیں، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ اسی طرح ان آیات کو پڑھیں۔ بتائیں کون سی آیت کو پڑھوں؟ سب کا جلدی سر جی بتائیں۔ یہ سورہ یاسین کی جی سورہ 75 دہر کی پڑھ دیں۔
इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन तब्तली फजअलनाहु अल्लाह समीअन अकबर, बसीरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन। ये नुतफा जिन अमशाजिन जो है, मखलूत जो नुतफा, मिला जुला नुतफा, इससे मुराद है माँ और बाप का नुतफा। अब इस माँ और बाप के नुतफे से पैदा किया उस अल्लाह ने, फिर उसको किस तरह माँ के पेट में उसकी हिफाजत फरमाई, पूरा निज़ाम बनाया उसकी डेवलपमेंट का, उसकी पैदा होने का, पैदा होकर माँ के दिल में मोहब्बत डाली, फिर उस माँ ने उसको बचपन में कैसा प्रोटेक्ट किया कि कोई और कर ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ने उसके अंदर थोड़ा सा शऊर और अकल समझ दी, उसने अपने बचपन से जवानी में दाखिल हुआ और वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसके अंदर अकल, फहम, हर चीज़ अल्लाह ताला ने वफ़र अता की। उसके बाद वो क्या करता है, सुने, फ़इज़ा हुवा खसीम मुबीन। अब जब वो ईमान नहीं लाया तो वो एक झगड़ालू बन गया, बहुत झगड़ा करने वाला। वो कहते हैं रब कहाँ है, दिखाओ मुझे। उस रब के बारे में वो सवाल करता है जो उसको जेब नहीं देते। ये है इसका मतलब कि वह फ़ैज़ा हुआ खसीम मुबीन, उस मखलूत नुतफे से पैदा करके उसको क्या बना दिया, उसको नहीं देखता। वो कहता है वो रब कहाँ है, दिखाओ ना मुझे ज़रा। ये सब जाहिराना ख्यालात है, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। उस सर ये रब आप का नमाज इनकार भी करता है। पढ़ते हैं? सुम्मा जी रददनाहु अस्फल साफिलीन। हाँ जी, और कोई बात? सर ये आपने दहर की यासीन नहीं पढ़ी थी, 77। इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये दहर की 2 पढ़ी है सर ने, सूरह दहर की 2। सर ये अगला हिस्सा अब आपने ऊपर वाली सूरत यासीन का पढ़ दिया, ये तो नब्तली ही फजअलनाहु समीअम बसीरा। हाँ अच्छा, दहर में कहा नब्तली है। अब अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ उसको जब शऊर तक लाया और सारी इनायतें अल्लाह ताला ने उस पर तमाम की और वो इंसान बन गया। तो इंसान किस लिए बनाया उसको, अशरफुल मखलूकात किस लिए बनाया? जल आजमाइश ही दी। नब्तली है ताकि उसको आजमाएं, फजअलनाहु समीअम बसीरा, और उसको सुनने की ताकत भी दी, उसको देखने की भी ताकत दी, और फिर इन सारी सलाहियतों का उससे हिसाब लेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन। अब बात समझ आ गई? तो उसकी तैयारी करे, पूरी जिम्मेदारी से ज़िंदगी गुजारे, उसके इनामात का एहसास करते हुए उसका के जो उसने हिदायत दी हैं उसका हक अदा करे। बात क्लियर है? जी सर जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब गौर व फिक्र के फवायद देखें पेज 11-12 पर। जब गौर व फिक्र करता है तो उसको वो फवायद मिलते हैं जो फवायद हासिल करके ही जन्नत में जा सकता है। अमल में कोशिश नंबर 1। और अच्छा, अमल में कोशिश जो उसने दुनिया में उसको इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, तो उसका मकसद क्या था, इसकी पैदाइश का मकसद क्या है? अब आपको अगर यही नहीं पता तो फिर हमें अपने पैदा होने पर का मकसद ही नहीं पता तो फिर हम इंसान कैसे हैं? अल्लाह का बेहतरीन। नायब बन के रहे। वमा वमा खलक़तुल खलक जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन एहसानात का, जो रब के बेशुमार एहसानात हैं, उसका तकाजा ये है कि उसका शुक्र करे, और शुक्र का इजहार इबादत के हर मामले में, हर जगह, हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत करे। अच्छा, दूसरा है अल्लाह ताला का खौफ और उसकी अजमत। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर ये फ़ायदा उसने हासिल कर लिया
تو اس کا مصرف کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. وہ ہاں جی یہ نافرمانیوں خوف سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گا، اور اس سے محبت، اللہ سے محبت کے حصول کے لیے وہ نیکیوں میں سبقت کرے گا۔ نمبر 3 نیچے دیکھیں، آج پیج 13 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سے محبت۔ اچھا، اگر میں نے ٹیسٹ کرنا ہو اپنا کہ میرے اللہ سے کتنی محبت ہے، تو پھر میں کس چیز کو دیکھوں گا؟ اپنی پیدائش کو۔ لا حول ولا قوت الا سر اپنے اپنے اعمال پر اعمال غور فکر کریں۔ بات اعمال کرنی پر ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم فتح اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ تو اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف ایک تقاضا ہے، اور وہ ہے اتباع رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ کیوں نہیں ان آیتوں کو یاد کرتے؟ کیوں نہیں ان آیتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے آپ؟ اللہ کے بندو، آپ کو اتنا شوق ہے، اتنا ذوق ہے، تو یہ چیزیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایمان میں اضافہ۔ اب اللہ جب آپ کو غور و فکر کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن خود، آیات کائنات، آیات انفس، نفس کے حال کی معرفت اور اس کے اصلاح کی کوشش انسان فوراً شروع کرے گا۔ یہ بے انتہا بڑا فائدہ ہوگا، اور کل تزکیہ نفس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اچھا، پھر امت مسلمہ کی ترقی۔ اچھا، یہ جو آج ہم ترقی نہیں نہ کر رہے، جو امت ٹکڑوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے، وہ طاغوت کا بہترین منصوبہ ہے، طاغوت کی نقطہ نظر سے، اور وہ ہے امت مسلمہ نے آج تک کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو ہم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، اور یہود وہ طاغوت بانٹ رہا ہے، اسی میں تو ہماری ذلت اور پستی ہے۔ اگر ہم اتحاد کر کے اور قرآن و سنت کی روشنی میں چلتے، تو ہم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے شکستیں دی کافروں کو، ان کو، ایرانیوں کو، ان کو، اپنے رومیوں کو، آج آپ بھی ان تمام لوگوں کو، یہ ان سے کبھی طاقتور نہیں بنے، اور مسلمان کبھی کمزور نہیں تھا جب اسلام سے پہلے، اسلام نے اس کو وہ کچھ بنا دیا، آج ہم بھی بن سکتے ہیں۔ کثرت علم، نمبر 7 پر، پیج 14 پر، کثرت علم اور معرفت کا حصول۔ تو غور و فکر سے پہلے، سب سے پہلے انسان کو علم و حکمت حاصل ہوتے ہیں، اور اس پر شریعت کے اسرار اور بھید اور راز کھلتے ہیں۔ جب اس سے واقفیت ہوتی ہے تو پھر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور 8واں اور آخری، عبادت اور غور و فکر لازم و ملزم ہیں، یعنی ذکر اور فکر، ذکر اللہ کا اور غور و فکر، یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ بھلا کیوں؟ جلدی بتائیں، آخری سوال کا جواب دیجئے تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت آپ جب اٹھتے تھے تو آپ تلاوت فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، یہی وہ اس کی 90 اور 91 آیات ہیں، باقی آگے بھی ساری ہیں، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور فکر دونوں کرتے تھے۔ اور اسی میں اگر صرف آپ نے ذکر کیا تو آپ صوفی بن جائیں گے اور دنیا کے کسی کام کے نہیں ہوں گے، اور آپ اگر
میرے ذکر کو چھوڑ دیا اور فکر پہ لگ گئے تو پھر آج موجودہ دور کے کافر ہوں گے، اور یہ جو ترقی ہے یہ اس کا حشر آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا، اور مجاہدین جو دنیاوی وسائل کے لحاظ سے کم تر تھے، لیکن وہ ذکر اور فکر کے عادی مومن تھے، مجاہد تھے، انہوں نے ان کو ایسی عبرتناک شکست دی اپنے ساری ٹیکنالوجی کے اور عدد کے باوجود کہ آج بھی وہ مثال پیش کر رہے ہیں اللہ کے دین، اللہ کی مدد اور اس کی دی ہوئی کامیابی۔ کوئی سوال غور و فکر پہ 3 دن ہم نے لگائے ہیں، لیکن یہ کتنا اہم مضمون تھا اور ہم اس سے کس قدر غافل تھے اب کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سر سر یہ اس اوپر غور و فکر کے فوائد میں نا شروع میں جو آتے ہیں یہ بہت قیمتی الفاظ۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ غور و فکر سے پڑھی گئی 2 رکعتیں پورے رات کے قیام سے بہتر ہیں جب دل غافل ہو۔ تو برائے یہ کرم اس کو پڑھیں نا، یہ سب چیزیں دیکھیں نا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس پہ اسی طرح کل آپ کو ابھی آج مل جائے گا، تزکیہ نفس پہ بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے اس کی کل تفصیل سے بات ہوگی۔ ضرور سمجھیں اور ان کو سمجھ کر اپنے عمل کا حصہ بنائیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محظوظ ہو سکیں۔ سر آمین یہ ثم آمین۔ اپنے لاسٹ پیج پہ جو ہے نا امام شافعی فرماتے ہیں موقع محل کے مطابق گفتگو کرو، اور استنباط کا کیا مطلب ہے؟ کرتے وقت ہاں، غور و فکر سے مدد لو۔ جی 1 منٹ، آپ نے کیا کہا؟ کون سا لفظ ہے؟ آخری پیج پہ جو ہے نا امام شافعی فرماتے ہیں ہاں، موقع محل کے مطابق گفتگو کرو، اور اور استنباط کرتے وقت، ہاں استنباط ہوتا ہے جب جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس ٹاپک پہ جو دلائل ہیں وہ اچھا دلائل جب آپ غور و فکر کے سے ان دلائل کی حقانیت آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے، اور صحیح۔ اگر وہ دلائل قرآن و سنت سے ریلیونٹ دلائل ہیں تو کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں، وہ اللہ اور رسول کے برحق دلائل ہیں۔ تو استنباط کا مطلب ہے جب آپ اس پر کامنٹ کریں اور آپ دلائل سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس کو استنباط کہتے ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ سر جی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، سر جی یہ جو ہم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، سر جی پہلی والی آیات تو پڑھتے ہیں، لیکن سب سے جو آخری والی آیات ہے نا سر جی اس کو تھوڑا سا واضح کریں ہم سب کے بولیں سامنے۔ بولیں کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہوئے 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 ہوئے، اس وقت 3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، اور میں اس کو کم از کم 10 منٹ لوں گا، تو میں اس کو کسی اور وقت پر اٹھا رکھتا ہوں۔ یہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ 4 باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ اور میں ان دعائیں مانگیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ 4 چیزیں ہم اپنا لیں۔ جی سر جزاک اللہ ضرور خیر۔ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو کروا دیں سر۔ نہیں، ضرور کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز ابھی آپ کو مل رہا ہے تزکیہ نفس پہ آرٹیکل، اور اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں۔ عجائب فٹافٹ بھیجو تزکیہ نفس والا سب کو۔ جی سر کوئی وہ اور؟ پہلے تو بھیجا تھا نا آپ نے جی تزکیہ جی نفس والا موجود ہے پہلے؟ سر جی، مل موجود ہے چکا ہمارے ہے آپ پاس۔ کو؟ جی سر جی جی۔ سر ہم دوبارہ بھیج دیتے ہیں تاکہ جن کو نہیں ملا ان کو مل جائے۔ جزاک ٹھیک ہے، اللہ، صحیح ہے۔ عجائب بھیج دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، سب کو،
اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار ہم لوگوں کی اولادوں کو وہ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو خود عمل کی توفیق دے پروردگار۔ آمین 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 ثم تمام آمین۔ بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ہر کسی کے دکھ تکلیف کو آسان کرے پروردگار، آمین ثم آمین آمین۔ اور ثم ہم لوگوں کی آمین۔ دعاؤں کو، ہم لوگوں کے سجدوں کو، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کو معاف کر دے بس۔ آمین۔ آمین اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے اور پاکستان میں رہنا ان کے لیے آسان کر دے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہ کر دے۔ آمین۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا، اگر ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور ساتھ کوشش کرنی بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بہترین مقام پر تھے، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے، نہیں، آپ نے اللہ کے احکامات، اللہ کی وحی کا پوری طرح اس پر عمل کر کے دکھایا، چاہے کتنی ہی تکلیفیں ہوئیں۔ تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا ضروری ہے، کرنا اس اللہ نے ہے۔ ہم لوگوں کو سب کو عمل کی توفیق دے اور آمین اسی راستے آمین پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔